471۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو کہ نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مؤمنین اور مؤمنات کو غض بصر یعنی آنکھوں کے اور نگاہوں کے جھکانے کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے آخری درس جو سفر سے پہلے ہوا ہے اس میں مومنین سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور پھر یہ چونکہ اتنا اہم اور خاص موضوع ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے صرف مومنین کو ہدایت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، یعنی صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ مومنین اپنی آنکھوں کو جھکانے کا اہتمام کر لیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، اور ضمناً خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی تھی۔ اس کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں بات زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو پھر وہاں ایک خطاب پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ مردوں کو علیحدہ خطاب کیا جاتا ہے اور عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں
جہاں بہت ساری معاشرتی برائیوں سے روکنا مقصود تھا، تو وہاں علیحدہ علیحدہ خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ ایمان والو اس کا خیال کرنا کہ کوئی تم میں سے دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے۔ تمسخر کے معنی کیا ہے؟ کسی کو ہلکا سمجھ کر مذاق کا نشانہ بنانا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، بعض آدمی بیچارہ کمزور سا ہے، یا اس کی خلقت کے اندر کوئی کمی ہے، قد چھوٹا ہے، ناک موٹی ہے، اب مجلس میں بیٹھے اور اسے پکڑ لیا اور اسے نشانہ تمسخر بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اسے ہلکا کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں۔ تو چونکہ معاملہ عام تھا، معاشرتی خرابی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے ضمن میں تکبر اور تفاخر کی اصلاح مقصود تھی، تو پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا، دیکھو مرد اس بات کا خیال کریں کہ وہ دوسروں کا تمسخر نہ اڑائیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنا رہے ہو تم سے بہتر ہے، اور واقعی اللہ کو پتا ہے کون کس سے بہتر ہے۔ اور پھر عورتوں کو علیحدہ سے خطاب کیا گیا، ان سے کہا گیا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ نشانہ بنانے والیوں سے زیادہ افضل ہے، کیا پتہ ان کا مقام کیا ہے۔ ویسے بھی جو علماء نے لکھا تمسخر اڑاتا ہے یہ اس کے ہلکا ہونے کی دلیل ہے، اس کے ہلکا ہونے کی دلیل ہے، اور جسے نشانہ تمسخر بنا رہا ہے اس کی بہتری کی جانب اشارہ ہے کہ بیچارہ مظلوم آدمی ہے۔ تو مضمون اہم تھا، ذات باری تعالیٰ نے مردوں کو الگ نصیحت فرمائی اور خواتین کو الگ نصیحت فرمائی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، پہلے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے، کنہیں کہہ دیجئے؟ للمؤمنین، مومن مردوں کو نصیحت کر دیجئے، بڑا اہم مضمون ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے ساری جنسی اور جسمانی بے راہ روی کا دروازہ یہ آنکھیں ہیں۔ لوگ آج اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑے بڑے جغادری اپنی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حالت یہ ہے جس پردے اور آنکھوں کی حیا کی جانب قرآن اشارہ کرتا ہے، یہ ہمارے ہاں ایک اباحت پسند دیندار طبقہ پیدا ہو گیا ہے، دین کا کام بھی کر لیتے ہیں، شادیاں ان کی دیکھیں تو بے پردگی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں، گھروں کے حالات دیکھیں تو عورتیں پردہ وردہ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں یہ میڈیم قسم کا طبقہ بیچ میں آ گیا ہے، تیسری جنس بھی کہہ سکتے ہیں دینداری کے اندر، تیسری جنس جسمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، دینداری کے اندر ایک تیسری جنس پیدا ہو گئی ہے، اباحت پسند ٹائپ کا طبقہ آ گیا ہے، کہنے کو دین کا کام بھی کر رہے ہیں، شادی بیاہ دنیا داروں جیسی کر رہے ہیں، گھروں کے حالات دیکھیں تو پردے وردے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے، یعنی ان کے گھروں میں پردے کا بھی کوئی خاص اہتمام نظر نہیں آتا، آنکھوں کی حفاظت کا بھی خاص اہتمام نظر نہیں آتا۔ تو بھائی یہ دین جس کو تم لیے پھرتے ہو، کیا یہ صرف نماز کا نام ہے؟ تمہاری زندگی میں تو کہیں بھی جھلک نہیں نظر آتی، کاروبار میں بھی نہیں نظر آتی، معاشرت میں بھی نظر نہیں آتی، اخلاقیات میں بھی نظر نہیں آتی۔ جہاں شریعت کی واضح طور پر سخت ترین ہدایات ہیں وہاں لوگ ان ہدایات کو بھی ہوا میں اڑا دیتے، کہتے ہیں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے اب علماء بھی نظروں کی حفاظت پر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، خال خال کچھ دیوانے رہ گئے بیچارے۔ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا ہوگا وہ جانتا ہوگا مرض کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا، مرض کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اب دینداروں میں بھی مصیبت ہو رہی ہے، وہ بھی مخلوط مکس گیدرنگ میں بھی جا رہے ہیں، خاندانوں میں پردے بھی نہیں کروا رہے، اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا دین لیے پھر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر عمل کون کرے گا بھائی؟ کیا فرمایا گیا؟ پہلے مومنین سے کہا گیا کہ یغضوا من ابصارہم آپ مومنین سے یہ فرما دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے کا اہتمام کریں. یہ حکم ہے یا نہیں؟ حکم ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے مصالح کو بھی اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور مفاسد کو بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. مصالح اور مفاسد کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے حق میں کون سی باتیں بہتر ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اصلاح کا باعث بننے والی. اللہ سے بہتر جانتا ہے کوئی؟ نہیں جانتا. اور کون سے مفاسد ہیں جو ہمارے ایمان میں اور اعمال میں بگاڑ لانے والے ہیں، یہ بھی رب العالمین سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو ظاہر ہے جب اللہ حکم فرما رہے ہیں تو اسے مان لینے میں عافیت ہے، وگرنہ ہوگا یہ کہ جس گڑھے کی نشاندہی کی جا رہی ہے آج ہم حکم قرآنی کو سن کر نہیں مانیں گے، کل گڑھے میں گریں گے، ایمان کو خراب کریں گے، پھر ہم مانیں گے تجربہ ہو گیا، میرا تجربہ ہو گیا ہے. تو بھائی اس کو بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ سے بہتر کون ہمارے مصالح کو جانتا ہے. پردے کے معاملے میں غفلت عام ہے، بڑھ رہی ہے. اور اب لوگ یہ کہنے لگے جی اس پردے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ شخص اپنے اندر کی غلاظت کو اپنے اسلام کا نام دے رہا ہے. بھائی اگر اسلام میں نہیں ہے تو قرآن میں کہاں سے آ گیا یہ؟ اب چونکہ پردے سے بھاگتے ہیں اور یہ بیماری میں اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں دیکھتا ہوں، بظاہر حاجی صاحب ہیں، دیندار ہیں، پورے خاندان میں گھوم رہے ہیں، سب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، مٹر گشت کر رہے ہیں، پردہ بھی نہیں کر رہے. حاجی صاحب 2 in 1 ہو رہے ہیں، بالکل دینداری کا لیول بھی لگا ہوا ہے، پردہ بھی نہیں کرتے. آپ پردہ نہیں کریں گے آپ کی نسلیں پردہ کریں گی؟ آپ کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں. غض بصر کا حکم آپ ہی کو دیا گیا تھا، اب آپ پردہ نہیں کرتے، بھاوش سے پردہ نہیں کرتے، سالیوں سے پردہ نہیں کرتے، بیٹھ کے گپ شپ بھی کر رہے ہیں، اور باہر شہرت یہ بڑے دیندار آدمی ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، خاک بھی دین کا شعور نہیں ہے اس کو. اس لیے کہ یہ کیا معاشرے میں دین نافذ کرے گا؟ کیا اسے دین کی فکر اور خبر ہوگی؟ اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو دین اس سے نافذ ہوتا نہیں ہے. یہ کیا دین کا ہمدرد ہے؟ ہمدرد کوئی ہمدرد نہیں ہے. بس یہ 2 in معاملہ ہے، 2 in 1 معاملہ ہے. ایک ذات ہے، 2 فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیبل بھی دین کا لگا ہوا ہے اور اس سے فائدہ دنیا کا بھی حاصل ہو رہا ہے، نیک نامی ملی ہوئی جسے کہتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں سارے مفاسد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، اس کو مان لینا چاہیے. اور ایک انسان کو سمجھائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کے تجربے میں کمی ہوگی، اس کے مشاہدے میں ابھی کچھ کمی رہ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی بات میں اور بات کے وزن میں کچھ کمی ہوگی. کہہ سکتے ہیں نا انسان کی بات اگر، لیکن یہ انسان کی بات نہیں ہے، رب العالمین کی، خلاق عالم کی بات ہے. آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی بات ہے، جس کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں ویسے ہی سر جھکا لینا چاہیے تھا کہ ہمارے مالک کا حکم ہے، ویسے ہی جھکا لینا چاہیے تھا نا. لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک دنیا دار یا لادین سیکولر اور ملحد تو کیا پردہ کرے گا؟ دیندار گھروں میں بھی پردہ رخصت ہو رہا ہے، وہاں بھی ٹھیک سے کوئی پردہ نہیں کر رہا. جسے شرعی پردہ کہتے ہیں، شاید چند مبارک گھرانے ہوں گے جہاں پر یہ شرعی پردہ ہوتا ہوگا، باقی کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لا کر، قل کہہ کر کہ آپ فرمائیے مومنین سے، آپ فرمائیے مومنین سے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرم گاہوں کی حفاظت کرے. حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا یضمن لی ما بین لحیئی وما بین فخذئی ازمن لہ الجنہ. 2 باتوں کی ضمانت دے دو بس. ایک یہ جو زبان ہے، 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے. سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا ہوتا ہے.
اسی لیے حضور نے فرمایا میں نے اس زبان کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو جہنم میں گرتے دیکھا ہے۔ گالی زبان سے دے رہے ہیں، غیبت زبان سے کر رہے ہیں، بہتان ترازی زبان سے ہو رہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس زبان کے آگے بڑی عاجزی سے کہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو صحیح چلی، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی، زبان نے غلط کام کرنا شروع کیا، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، سب میں زبان استعمال ہوتی ہے، تو جو افتاد اور آفت آئے گی وہ زبان پر نہیں آئے گی، سارے وجود پر آئے گی۔ مار پڑے گی تو کس کو پڑے گی؟ زبان کو پڑے گی؟ نہیں بھائی، سارا جسم اس کی تکلیف برداشت کرے گا۔ تو زبان کی ضمانت دے دو کہ اسے صحیح استعمال کرو گے، اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے ان دو باتوں میں بڑا گہرا جوڑ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اصل مقصد اصلی ہے، حرام کاری نہ ہو، بدکاری نہ ہو، لیکن شرمگاہ کی حفاظت کا جو حصار ہے وہ آنکھوں سے پورا ہوتا ہے، نگاہوں کی حفاظت سے پورا ہوتا ہے۔ ایک شخص گندی چیزیں دیکھتا ہے، گندی ویڈیوز دیکھتا ہے، گندا مواد دیکھتا ہے، گندی کتابیں پڑھتا ہے، فحش لٹریچر دیکھتا ہے، اب یہ اندر انگارے بھیج رہا ہے جو اس کی خواہشات کو آگ لگائیں گے، مزید بھڑکائیں گے۔ جتنی گندگی دیکھے گا اتنے گندے خیالات آئیں گے، جتنی گندی باتیں اور گندی تصویریں اور شکلیں اور چہرے اور ویڈیوز اس کی آنکھوں سے گزریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیوریج کی دو گندی لائنیں بن گئیں۔ اب یہ سارا گند کہاں جا رہا ہے؟ دل کی طرف جا رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنا گند اندر جائے گا اتنا ہی گند پھر اندر سے ابلنا بھی ہے، نکلنا بھی ہے، اور وہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ فحش راستے سے نکلے گا، خرابی کی جانب میلان ہوگا، گناہوں کی جانب میلان ہوگا، بدکاری کی جانب میلان ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے شرمگاہ اس کی محفوظ رہے گی حرام کاری سے جس کی آنکھیں پاکیزہ ہوں گی، نگاہیں جس کی پاکیزہ ہوں گی۔ اب بعض لوگ عجیب بات کہتے ہیں، لادین طبقہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو دین کی ہر بات میں رائے زنی کرنے لگا ہے، سنتا ہے قرآن ہے پھر بھی کہتا ہے میرے خیال میں تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بات کو یہیں روک لیتے ہیں، پہلے آپ کو چیک کر لیتے ہیں آپ کس اتھارٹی کے مالک ہیں۔ میرے خیال میں تو آج کے دور میں پردہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور معلوم یہ ہوا کوئی حکم اللہ نے ایسا نہیں دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو طاقت سے بڑھ کر۔ آپ اگر کہتے ہیں آج کے دور میں پردہ نہیں ہو سکتا، یوں نہیں کہیے بلکہ آپ سچ بولنے کی ہمت پیدا کیجئے کہ آپ پردہ کرنا نہیں چاہتے۔ اب بات ٹھیک ہو گئی، ایک بالکل چورس تصویر ہو، کوئی اسے یوں کر کے دکھائے تو صحیح سمجھ میں آئے گی؟ یہ یوں ہی کر کے اسلام کی تصویر دکھا رہے ہیں، اسے سیدھی کر کے دکھائیں، پردہ ہو سکتا ہے، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے؟ آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی وسعت سے زیادہ ہو، طاقت سے بڑھ کر ہو یا اس سے باہر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرمگاہ کی حفاظت وہ کرے گا جس کی آنکھیں پہلے محفوظ ہوں گی، جس کا یہاں دروازہ بند ہوگا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقویٰ کی سیڑھی کا پہلا قدمچہ آنکھوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اب آنکھیں تو سیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، سیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بڑی شکایتیں آتی ہیں۔ اکثر سناتا رہتا ہوں، کسی خاندان میں کسی بچی کو خیال آ جائے شرعی پردہ کرنے کا، کسی دینی ادارے میں پڑھ لے، اچھی صحبت میں اٹھ بیٹھ جائے، بوڑھے اور وہ لوگ جو 70 کراس کر رہے ہیں، جنہیں اب حیا بھی آنی چاہیے کہ ساری زندگی خود تو کچھ کیا نہیں، اب اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، وہ خاندان کے بوڑھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم کیسے پردہ کرو گے؟ تو ان سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہیں آپ نے تو کبھی کیا نہیں، یہ بھی نہ کرے
یعنی یہ چاہتے ہیں پوری جماعت بنا کر جہنم میں جاؤں میں، بہت سارے لوگ اپنے ساتھ جہنم میں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ پردہ کرنا چاہتی آپ کیوں حائل بنتے ہیں اس کے اندر؟ کہ آپ کا اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، آپ اپنا حکم اللہ کے حکم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پردہ کرنا نہیں چاہتا اور پھر وہ حیلے بہانوں سے نئی تعبیریں اختیار کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل تو دل کا پردہ ہے. تو کبھی کبھی ان سے بھی پوچھنا چاہیے یہ تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمائی؟ آپ نے بھی پردہ کیا، آپ کے صحابہ نے بھی پردہ کیا، آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام کیا. آپ اپنی گندگی کو نئی نئی تعبیریں دیتے ہیں. آپ اپنے اندر کی خرابی کو تسکین پہنچانے کے لیے سارے دین کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، پورے پردے کا انکار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں دل پاک ہونا چاہیے. بھئی یہ بھی سمجھا دیجئے دل کیسے پاک ہوگا؟ آنکھیں پاک نہیں، کان پاک نہیں، خیالات میں پاکیزگی نہیں، تو دل کے اندر جو دیگچی اور برتن ہے اس میں جو ڈالیں گے پھر وہی ابلے گا اس میں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بد نظری کیا کریں اور آپ کو برا خیال نہ آئے. کیا حدیث نہیں سنی؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں النساء حبائل الشیطان. یہ جو شیطان ہے اس نے جال معلوم ہے کس چیز کو بنایا ہوا؟ عورتوں کو بنایا ہوا اس نے. آپ کہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، محرم نامحرم کی فرق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نگاہوں کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورت کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کے پرخچے اڑانے کے لیے تیار ہیں. یوں کہہ دیجئے نا سیدھا سیدھا. اصل اندر کی خرابی ہوتی ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ خرابی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں بڈھا ہو جانے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا، جبکہ عملاً کچھ کر بھی نہیں سکتا. عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن ساری زندگی جس انداز سے گزاری ہے آخر میں بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا. کہتے کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اور اللہ تعالی رسول اللہ کو بیچ میں لا کر یہ حکم دے رہے ہیں. خیر اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے. اگر شرمگاہ کی حفاظت چاہتا ہے تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے نسخہ قرآنی پر عمل کرنا پڑے گا. شرمگاہیں تب محفوظ رہیں گی حرام کاری سے جب آنکھیں پہلے محفوظ ہوں گی. اس کو تو کوئی محفوظ کرتا نہیں. اتنے اتنے حرام تعلقات رکھے ہوئے ہیں، جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے بڑی عمر کا فرد یہ کہے کہ دل پاک ہونا چاہیے تو کہیں گے بھئی چلو جی پردے سے چھٹی ہوئی. اور بد نظری کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ تجربے کار آدمی ہے. یہ تجربے کار نہیں ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. قرآن کے سامنے اگر کوئی رائے دے تو اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. گمراہ کن بات ہے، یہ گمراہ کن بات ہے. اس لیے بھئی آنکھوں کی حفاظت کرنا، بد نظری سے بچنا یہ فرض ہے، اور اس دور میں فرض عین ہے. اگر نہیں حفاظت کریں گے تو دل میں گندے خیالات جمع ہوں گے. پھر یہ خیالات کا جب ہجوم ہوگا تو دل اور دماغ اس گندگی سے بھرا رہے گا. ہر وقت وہی خیال آئے گا، نماز میں بھی وہی خیال آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے وہی خیال آئے گا، کام کاج کرتے ہوئے وہی خیال آئے گا. بالآخر برائیوں کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اگر حصار میں رہنا چاہتا ہے تو پہلے درجے پر آنکھوں پر اپنے قدم کو روک لے. تو میں عرض کر رہا تھا مردوں کو الگ حکم دیا اور خواتین کو پھر الگ حکم دیا. اور خواتین کو جو حکم دیا اس میں بڑی تفصیل بیان کی گئی. انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ تم نے اوڑھنی کیسے رکھنی ہے. یہ سارے رشتے شمار کیے گئے کس کے سامنے آ سکتی ہو اور کس کے سامنے نہیں آ سکتی. وہ ساری کی ساری چیزیں شمار کی گئی، ساری باتیں بیان کی گئی. ہمارے ایک بڑے ہی مشہور عالم دین تھے، انگلینڈ یورپ سے ان کا تعلق تھا، حضرت مولانا منظور احمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ہمارے اللہ والی مسجد تشریف لائے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں سے بھی تھے. تو وہ ایک عجیب بات سنانے لگے، کہنے لگے میں فرانس گیا تو وہاں مجھے ایک یونیورسٹی میں خطاب کے لیے بلایا گیا. تو میں نے پردے کے اوپر کچھ بات کی، پھر
جو طالبات تھیں انہوں نے سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمان عورت پردہ کیوں کرتی ہے، اور جب یہ پردہ کرتی ہے تو پھر یہ کمائے گی کیسے، باہر نہیں نکلے گی، باہر نہیں نکلے گی تو روزگار اور معاش کے لیے پریشان ہوگی۔ تو مولانا کہتے ہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس ساری غیر مسلم بچی ہیں، کوئی ایسی بات کہلوا دیجیے انہیں سمجھ میں آ جائے، انہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے مسلم عورت کو ایک خاص پروٹوکول عطا کیا ہے، ایک خاص عزت اور عظمت کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ کہنے لگے اس کی کیا مثال ہے؟ میں نے کہا دیکھو آپ کے ہاں جو ملکہ ہے فرانس کی، اسے بھی ایک خاص پروٹوکول حاصل ہے، باہر نہیں نکلتی کمانے کے لیے، ہر شخص اس کے پاس نہیں جا سکتا، وہ ہر شخص کو پاس نہیں آنے دیتی۔ آئین نے اسے تحفظ دیا ہے کہ یہ عورت باہر نہیں نکلے گی، اس کی جملہ ضروریات آئین پابند کرتا ہے ملک کو کہ اس کی ضروریات خود پوری کی جائیں گی، یہ باہر کمانے کے لیے نہیں نکلے گی، اسے جانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ آئین نے پابند کر دیا، اس کے لیے خاص پروٹوکول ہے۔ تو مسلم خاتون کے لیے کیا پروٹوکول ہے؟ انہوں نے کہا مسلم خاتون کے لیے پروٹوکول ہے کہ اگر یہ بیٹی ہے تو باپ اس کی ہر ضرورت کو گھر میں بٹھا کر پوری کرے گا، اگر پورا نہیں کرتا تو اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ماں ہے اور کوئی اور نہیں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اور فرماتے میں نے ان سے کہا تمہارے آئین میں تبدیلی ہو سکتی، کبھی بھی بدل سکتا ہے، کل کو آئین میں یہ آ جائے کہ بھی ملکہ کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، ہم نہیں اٹھائیں گے، یہ ملکہ بہت بھاری پڑ رہی ہے، اس کے اخراجات ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آئین سے یہ بات حذف کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارے قرآن میں اس کے حقوق آ گئے ہیں، اب یہ قیامت تک یہ چیز تبدیل نہیں ہوگی، جو حقوق اسے مل گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مل گئے۔ تو خیر جب عورتوں کا تذکرہ آیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا۔ آپ ذرا اس تفصیل کو دیکھیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ فرمایا مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکانے کا اہتمام کریں، شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نظر کو جھکائے، اور فرمایا گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ یہ جو بناؤ سنگھار عورتیں کرتی ہیں، اللہ نے دو قسم کی زینت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک اللہ نے اس کی جسمانی زینت بنائی ہے، اس کے اعضاء ہیں، خطوط ہیں، ظاہر ہے وہ بھی عورت کی شناخت اور پہچان ہے، وہ بھی زینت ہے، اور ایک اوپر سے جو بناؤ سنگھار کرتی ہے وہ بھی زینت ہے۔ دونوں کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، الا ما ظہر منہا، آج جو چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں، ظاہر ہیں، عام لباس ہے، لباس کا اوپر کا حصہ ہے، جسے چھپایا نہیں جا سکتا اسے نہ چھپائے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ لباس پہلے ڈھیلا ڈھالا پہنے اگر صحیح پردہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے اوپر برقع بھی ڈھیلا ڈھالا پہنے، بناؤ سنگھار والا نہیں۔ اب ایک نیا چکر شروع ہو گیا، لباس تو جیسا کیسا میلا کچیلا ہے، برقعے بہت قیمتی ہیں۔ معلوم ہوا جی یہ 4000 ریال کا برقع ہے، 2000 ریال کا۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے اندر اصلی سٹون لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ اوپر سے پہنے گی اتنا قیمتی برقع تو لباس سے زیادہ نمائش ہو جائے گی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جسم کی حفاظت لباس سے، اور لباس کو اور خطوط کو چھپانا ہے تو اوپر سے سادہ اور ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے جس پر بناؤ سنگار نقش و نگار نہ ہو، اس لیے کہ یہ سارا اہتمام سب چیزوں کو چھپانے کے لیے ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہو رہا، دکھانے کے لیے نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈالیں، یہ حصہ بھی سامنے سے ظاہر نہ ہو۔ کتنی باریک ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ جو اپنی زینت ہے یہ کن کے سامنے ظاہر کرنی ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ، خاوند کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے۔ آج میں شام کی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ خاوند کا حق ہے کہ زیب و زینت اس کے سامنے کرے، جتنی زیادہ کرے اتنی پسندیدہ ہے، لیکن وہ بیچارہ منتظر ہی رہتا ہے کب زیب و زینت کرے گی۔ اور ساری زیب و زینت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ باہر والوں کے لیے۔ پروگرام میں جا رہی ہے تو تیار ہو رہی ہے،
کتنے گھروں سے کتنے حضرات کی یہ شکایت آتی ہے کہ اس پہ بیان کریں باقاعدہ. بہت ظلم کی بات ہے، اپنے خاوند کو بے راہ روی کے راستے پر لگانے والی بات ہے. تو خاوند کے سامنے ظاہر کرے، یا باپ کے سامنے، یا خاوند کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے. سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر عادت اچھی نہ ہو اور گھر میں یہ بات عام طور سے پتہ ہو کہ اس کی عادت اچھی نہیں ہے، نظر کا اچھا نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ محارم کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ بھائی اس بھائی کی عادت صحیح نہیں ہے، یا ماموں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن سارے گھرانے کو پتا ہے، خاندان کو، کہ یہ ماموں بیچارہ یہ والا جو ہے اس کی عادتیں صحیح نہیں ہے. خاندانوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہرت غلط ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے بے شک وہ محارم میں سے ہے، لیکن اگر اس کی عادات ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی پردہ کرائے، اس کے قریب بھی پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ فتنے سے ہر حال میں بچنا ہے. اب چاہے وہ غیر محرم کی صورت میں فتنہ آئے یا محرم کی صورت میں آئے، تو سسر کے آگے یا اپنے بیٹوں کے سامنے جا سکتی ہے، یا خاوند کے بیٹے جیسے پہلی بیوی سے اولاد ہے، او اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن بھانجوں کے سامنے، یا دیگر عورتوں کے سامنے، یا گھر میں کام کاج کرنے والے غلام ہیں، آج کل تو ہوتے نہیں ہیں غلام، ان کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. یہ بعض ایسے ہوتے ہیں بالکل مجنون دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس میں ایسے شر یا شرارت کا امکان نہیں ہے. بعض لوگ گھروں میں اس زمانے میں رکھتے تھے بھئی یہ کام کر لیں، غلام کام کرتے تھے، یا اس قسم کے لوگ خاندانوں میں گھروں میں ہوتے ہیں، بیچارہ دیوانہ آدمی ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں، تو ٹھیک ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے. یا ایسے چھوٹے بچے ہیں لم یظہروا علی عورات النساء، اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی انہیں اندازہ نہیں ہے مرد و عورت کا تعلق کیا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بچہ بڑا ہو جائے اسے کمرے میں ساتھ نہ سلاؤ، اس کا بستر بھی الگ کرو، تاکہ اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے. والدین خیال نہیں کرتے بسا اوقات، اس خیال نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ہی غفلت اور سستی کے باعث بچے خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب بڑے ہو جائے ان کی سونے کی جگہ تبدیل کر دے، بستر الگ کر دے، بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں نہ سلائے، ایک ساتھ نہ سلائے. ایسے بچے جو عورتوں سے متعلق بھید نہیں جانتے، جنہیں پتہ نہیں، ابھی چھوٹے ہیں، 5-7 سال 8-9 سال کا ہے، 10 سال کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے، ایک کمرے میں نہ سلائے. عورتوں میں جانے آنے سے منع کرے. تقریبات میں بڑا بچہ ہو گیا 11-12 سال کا، اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے. آپ الگ کریں گے، اسے سمجھتے سمجھتے بھی 2 سال لگ جائیں گے. کچھ عرصہ تو نہیں رکے گا، پھر جائے گا، پھر روکیں گے، پھر جائے گا، پھر روکیں گے. 1-1.5-2 سال میں کچھ اس کا پیر رکنا شروع ہوگا، اور اگر آپ ابھی نہیں روکیں گے تو 16-18 سال تک جائے گا. اچھا جب دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے پھر روکتے ہیں تو روکنا مشکل ہوتا ہے. پہلے سے اس کا قدم روکنے کی کوشش کیجیے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. کیسی عجیب اور خوبصورت ہدایت دی جا رہی ہے. عورت اپنا پاؤں بھی زمین پر اس زور سے نہ مارے. جو کہتے ہیں پردے کی کیا ضرورت ہے، نگاہوں کو جھکانے کی کیا ضرورت ہے. دل پاک ہونا چاہیے. وہ ذرا دیکھ لیں کہ قرآن صحیح کہتا ہے یا تیرا دماغ صحیح کہتا ہے. کیسی عجیب و غریب بیہودہ باتیں. ہدایت دی جا رہی ہے پیر بھی زور سے زمین پر نہ مارے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. کچھ اندر پہنا ہوا ہے، زور سے مارے گی. زیورات پہنتی ہیں، ہاتھوں میں بھی پہنتی ہیں، بعض علاقوں میں پیروں میں بھی پہنتی ہیں خواتین. یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ اگر زور سے پیر مار کر چلے گی تو وہ جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. کھن کھنانے کی آواز آئے گی، مرد کا میلان ہوگا، دیکھے گا کون عورت جا رہی ہے، کیسی اس کے چلنے سے آواز پیدا ہو رہی ہے. اب آپ بتائیے، آنکھیں تو چھوڑ دیجئے، کانوں کی حفاظت بھی کرائی جا رہی ہے. کتنی باریک چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا اس لیے بھی نہ کرے تاکہ جو پوشیدہ سنگار ہے، زیب و زینت ہے، وہ بھی ظاہر نہ ہو جائے. اور اگر اس معاملے میں کوئی کمی بیشی ہے، اللہ ہدایت فرما رہے توبوا الی اللہ جمیعا، تو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو.
اگر اب تک غفلت ہوئی ہے تو اب توبہ کر لیں، آگے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے، پردے کا اہتمام کرے، آنکھوں کو جھکانے کا اہتمام کرے۔ خواتین کے لیے تو پوری لسٹ آئی ہے کن رشتوں سے پردہ کرنا ہے، جتنے خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، جتنے کزن کہلاتے ہیں، سب سے پردہ ہے۔ مرد کا بھی پردہ ہے، لڑکی اور عورت کا بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے خالو سے بھی پردہ ہے اور پھوپھا سے بھی پردہ ہے، یہ دونوں نامحرم ہیں۔ دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے۔ اچھا، اس کے پردے کا مطلب ہے مرد کا بھی پردہ ہے، دونوں جانب سے پردہ ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اچھے خاصے دیندار لوگوں کے گھروں میں یہ پردہ نظر نہیں آئے گا، بس صرف وہ اس کو پردہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلتی ہے ہمارے گھر کی عورت تو برقع پہن لیتی ہے۔ آپ کی تقریبات میں پردہ ہوتا ہے؟ آپ کے گھروں میں جو لوگ آتے ہیں وہ کون کون ہیں جو زنان خانے تک جاتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے گھر میں دو حصے بناؤ، ایک مردانہ بیٹھک، ایک زنانہ حصہ۔ مردانہ بیٹھک میں جتنے پردے میں آنے والے لوگ ہیں سب کو وہاں بٹھاؤ، بھائی ان کا خواتین سے کیا کام ہے۔ اور زنانہ حصے میں وہ لوگ جائیں جو قریبی اعزاء ہیں، محارم کی فہرست میں شامل ہیں، وہ خواتین کے پاس جانا چاہیں تو انہیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ فرمایا صدیوں سے مسلمانوں کے گھروں میں یہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے، اللہ کرے چلتا رہے۔ ورنہ اب تو یہ ہو گیا گھر میں دوستوں کو لے کر آئے، بعض گھروں سے بچیاں کہلواتی ہیں ہمارے بھائی مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے دوست آ رہے ہیں چائے تم لے کر آؤ۔ ارے بھائی کوئی حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، بہن چھپانے کی چیز ہوتی ہے یا دکھانے کی چیز ہوتی ہے؟ اب اسے مجبور کر رہے ہیں دوستوں کے آگے کھانا آپ رکھیں، حیا کا مظاہرہ کریں، انہیں اس حصے تک دوستوں کو محدود کریں جو بیٹھک ہے، مردانہ حصہ ہے۔ زنانے حصے میں ان کا قدم نہیں جانا چاہیے، اس واسطے کہ ان کا اس حصے سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ